الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. عالم اسباب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جو کچھ بھی ملے گا تو اللہ کے خزانے سے ملے گا، تو اللہ کے حکم سے ملے گا، تو اللہ کی مرضی سے. لیکن ملے گا تب جب بندہ اس چیز کو حاصل کرنے کی محنت کرے گا، یعنی ان اسباب کو اختیار کرے گا جو اللہ نے اس چیز کے بندوں کو عطا کرنے کے لیے مقرر فرمائے. ہر ایمان والے کی تمنا ہے کہ وہ نیک بن جائے. تمہیں یہ تمنا ہے کہ نہیں؟ ہر ایمان والے کی تمنا ہے کہ وہ اللہ کا اچھا بندہ بن جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، وہ گناہوں سے بچنے لگے، شوق کے ساتھ نیکیاں کرنے لگے. ہر ایک کی تمنا ہے. کوئی دل سے خود برا بننا چاہتا نہیں، نیک بننا سب چاہتے ہیں. آج کی اس مجلس میں اللہ تعالی ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان کر دے کہ نیک بننے کے اللہ نے اس دنیا میں کیا اسباب بنائے. کیونکہ جب ہم وہ اسباب اختیار کریں گے تب اللہ تعالیٰ یہ تصدیق کریں گے کہ واقعی یہ میرا بندہ نیک بننا چاہتا ہے، اور تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے راستے کو آسان فرما دے. کوئی شخص چاہے تو لیکن اسباب اختیار نہ کرے. نیک بننے کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جب بھی کبھی کوئی نیک بنا ہے تو وہ انہی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی توفیق سے بنا ہے. تو اگر کوئی شخص اس کے دل میں کبھی کبھی یہ تمنا تو پیدا ہو کہ میں نیک بن جاؤں، جب کبھی کسی ایسی محفل میں بیٹھے تو وہ تمنا جاگ جائے، دل میں ایک تڑپ پیدا ہو جائے اور وہ اس وقت تو کچھ سوچ لے لیکن بعد میں وہ اسباب اختیار نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا عام فائدہ یہی ہے کہ جب تک تم نیک بننے کے لیے میرے پیدا کیے ہوئے اسباب کو اختیار نہیں کرو گے اور جب تک نیک بننے کے لیے مستقل محنت اور مستقل دعا نہیں مانگو گے تب تک میں تم کو نیک نہیں بننے دوں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت دے سکتا ہے بغیر محنت کیے، بغیر مانگے، لیکن اللہ اپنی محبت اور نیکی کی توفیق اس کو اللہ نے اتنا سستا نہیں بنایا
کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر دعاؤں کے یہ یوں ہی مل جائے. یہ نعمت دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کرے آج کی اس مجلس میں وہ اسباب بیان ہو جائیں اور پھر بیان نہ ہو جائیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک آج اللہ سے عہد کر کے اٹھے کہ ہم ابھی سے وہ اسباب اختیار کریں گے. جب بندہ اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کا پکا وعدہ ہے دنیا کے اسباب کو اختیار کرے تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ میں تم کو دنیا دے دوں گا، لیکن نیک بننے کے اسباب جو اختیار کرے گا اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نیک بنائے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. کہیں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو بھی ہدایت کے اسباب کو اختیار کرے گا، جو شخص بھی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے راستے کی رہنمائی کریں گے، بلکہ انگلی پکڑ کے اس کو منزل تک پہنچا دیں. اللہ نے کہیں وعدہ نہیں کیا ہے کہ جو شخص روزی کی محنت کرے گا ہم اسے ضرور روزی دیں گے. یہ اللہ نے کہیں وعدہ نہیں. تم جتنی دنیا چاہو گے اتنی ہی مل جائے گی، یہ اللہ نے کہیں وعدہ نہیں کیا. لیکن دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. عجیب بات ہے کہ جس چیز کے لیے وعدہ نہیں ہے وہاں ہم زیادہ محنت کرتے ہیں، اور جس چیز کا پکا وعدہ ہے وہاں ہم اسباب کو اختیار نہیں کرتے، صحیح محنت نہیں کرتے. دنیا کی تاریخ میں تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جتنے لوگ نیک بنے، پھر آخر میں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا، جتنے صحابہ بنے، جتنی صحابیات بنی، جتنے لوگ نیک بنے، اور پھر ان کے بعد سے آج تک جتنے تابعین بنے، جتنے اتباع تابعین بنے، جتنے اولیاء اللہ تیار ہوئے، جتنے نیک لوگ دنیا میں بنے، ہمیشہ کچھ چند اسباب انہوں نے اختیار کیے، اور پھر ان اسباب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، یعنی ان کو نیک بنا دیا. سب سے پہلا سبب جو پوری تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ کے بندوں کو جنہوں نے نیک بننے کی کوشش شروع کی اور جن کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی کہ میں ایسی زندگی نہیں گزاروں گا غفلت والی، گناہوں والی، مجھے تو نیک بننا ہے، تقوی والا بننا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے والا بننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے. تو سب سے پہلا سبب جو ہم ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں وہ ہے محبت. کیا ہے؟ محبت. اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی پر اس پہلو سے غور کریں تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ ایک ایک صحابی، ایک ایک صحابیہ، ایک ایک کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو گئی تھی رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے. ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ. ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی اپنے ان صحابی پر، حضرت ثوبان پر. تو آپ نے دیکھا کہ آنکھیں لال ہیں، تھکے تھکے سے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ رات بھر بالکل سوئے نہیں ہیں. چہرے سے کچھ لگا آپ کو محسوس ہوا. تو آپ نے اپنے اس جانثار صحابی کی خیریت خود پوچھی. آپ نے دریافت فرمایا ما لک یا ثوبان، ثوبان تمہارا کیا ہوا، خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟
حضرت ثوبان نے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، میں بالکل خیریت سے ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف بیماری نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ کل ایک کام سے میں کہیں چلا گیا تھا، ارادہ یہی تھا کہ کام نپٹا کر فوراً واپس آ جاؤں گا، لیکن دیر ہو گئی، شام ہو گئی، وہاں کے میرے دوستوں نے، ساتھیوں نے مجھے روک لیا، یہ کہا کہ اب شام کا وقت ہے، اندھیرے کا وقت ہے، دور ہے، راستے میں جانور ملیں گے، اس وقت جانا مناسب نہیں ہے، اس وقت یہیں رک جاؤ، صبح کو چلے جانا۔ اے اللہ کے رسول، جب سے آپ کے قدموں میں جگہ ملی ہے، یہ پہلی رات تھی جو میں نے آپ سے دور گزاری ہے، بتا نہیں سکتا کہ کیسی تڑپتے ہوئے میری رات گزری ہے اللہ کے رسول، ایک پل نیند نہیں آئی، اور میں نے صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، آخری رات میں بھاگا، دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا آیا ہوں، اور آپ کو شاید اسی کا اثر میرے چہرے پر نظر آیا، بس اللہ کے رسول اب میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ذات سے محبت تھی، الفاظ پر غور کرنا، ایک زندہ شخصیت سے محبت، ایک وجود سے محبت، ایک ذات سے محبت۔ یہ جو ذات سے محبت ہوتی ہے نا، یہ بہت جلدی اس ذات کی صفات کو اپنے اندر منتقل کرا دیتی ہے۔ یہ جو ذات کی محبت ہوتی ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کی محبت، اپنے زمانے میں موجود کسی اللہ کے نیک بندے کی محبت، یہ پہلا سبب ہے جو نیکی کا راستہ آسان اور سفر کو مختصر بنا دیتی ہے، کیونکہ یہ انسان کا مزاج ہے، جس سے بھی انسان کے دل کو محبت ہو جائے، اس کی اداؤں کی نقل اتارنا، اس کی مرضی پر چلنا، اس کی بات کو ماننا، اس کے اشاروں پر قربان ہونا، یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک محبت کا تعلق نہیں ہوتا، آدمی کے لیے کسی دوسرے کی بات کا ماننا آسان نہیں ہوتا۔ ایک اور صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ، ایک مرتبہ رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے جسم پر وہ پشنا لگوا لیجیے، جسم کا خون وہ تھوڑا سا نکلوا دیجیے، تو انشاءاللہ یہ فلاں بیماری سے آپ کو بالکل شفا مل جائے گی۔ ایک علاج کا طریقہ تھا، ابھی بھی بہت سے علاقوں میں جاری ہے، پتہ نہیں آپ لوگ یہاں اس کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشورہ قبول کیا، اور آپ کے جسم مبارک سے کچھ خون نکالا گیا۔ جو خون نکالا گیا اس کو ایک پیالے میں لے لیا گیا۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح مسلم، سب حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے وہ خون کا پیالہ حضرت طلحہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ذرا اس کو باہر جا کر کسی ایسی جگہ پر اس کو دبا دو کہ کوئی جانور وغیرہ اس کے اوپر سے نہ گزرے، یہ محفوظ رہے، یعنی زمین کے اندر، مٹی کے اندر کہیں اس کو دبا دو۔ حضرت طلحہ باہر گئے، تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر سوچنے لگے، کچھ سوچا اور سوچ کر بجائے خون کو زمین کے اندر دبانے کے وہ مبارک خون خود پی لیا۔ اس کے بعد آپ اندر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے شاید یہ راز فاش کر دیا۔ آپ نے کہا طلحہ تم نے کیا کیا؟ اب حضرت طلحہ گھبرا گئے کہ کہا تو کچھ تھا اور کیا میں نے کچھ اور، غلطی ہو گئی شاید مجھ سے۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو ایسی جگہ محفوظ کر دیا ہے کہ اب انشاءاللہ کوئی جانور وغیرہ اس کے پیر اس کے اوپر نہیں رکھے گا، اس کے اوپر نہیں رکھے گا۔ پوری بات بتانے کی ہمت نہیں ہوئی، جھوٹ بھی نہیں بولے، لیکن بند لفظوں میں کوئی بات کہنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب یہ بات پوچھی کہ طلحہ تم نے کیا کیا، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو ایسی جگہ پر محفوظ کر دیا ہے کہ اب کوئی خطرہ بے ادبی وغیرہ کا، کوئی جانور کے گزرنے کا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو کچھ بتا چکا تھا اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا طلحہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے اس کو پی لیا ہے، انی اخالک قد شربتہ۔ اب طلحہ رضی اللہ عنہ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جی ہاں اللہ کے رسول، میں نے تو ایسے ہی کیا جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ تب حضور نے پوچھا کہ اچھا طلحہ ایک بات بتاؤ، کیا نیت کر کے، کیا سوچ کر تم نے یہ کیا؟ تو حضرت طلحہ بولے کہ میں باہر نکلا تو مجھے خیال آیا کہ یہاں تو آپ کی شفقتوں نے مجھ کو اپنے ساتھ لگا رکھا ہے، قیامت کے دن ہر ایک کا معاملہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے گناہ تو اس لائق مجھے نہیں بننے دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہ پاؤں، تو میں نے یہ سوچ کر آپ کا مبارک خون پیا کہ اللہ سے میں کہوں گا کہ اللہ میرے گناہوں کی سزا میں جہنم میں بھیجنے سے پہلے اتنا ہی خیال کر لیجئے کہ میرے جسم میں آپ کے محبوب کا مبارک خون ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ طلحہ کو مجھ سے جو محبت ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کی زبان سے یہ بات سن کر محسوس کیا کہ طلحہ کے دل میں میری محبت رچ بس گئی ہے، اب یہ مجھ سے دور دنیا میں بھی نہیں رہ پائے گا، جنت میں بھی نہیں رہ پائے گا۔ تو آپ نے حضرت طلحہ کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا طلحہ ابشر فإن المرء مع من احب۔ طلحہ تم کو خوشخبری ہو، مبارک ہو، جس کے دل کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی جنت میں رکھا جائے گا۔ تو پہلا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہوئی تھی، ذات سے محبت کے بعد دین سے محبت ہوئی تھی۔ اس جملے کو پھر دوہراتا ہوں، ذات سے محبت کے بعد دین سے محبت ہوئی تھی، ذات کی محبت کے نتیجے میں سنتوں سے محبت ہوئی تھی۔ جب تک ذات کی محبت نہیں ہوگی تب تک کیسے انسان اپنے لباس کو بدل پائے گا، اپنے حلیے کو بدل پائے گا، اپنے ظاہر کو بدل پائے گا، اپنے باطن کو کیسے بدل پائے گا؟ افسوس یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت بڑی غفلت جو ہو رہی ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھ کر دین آ جائے گا اور سی ڈی اور کیسٹ سن کر دین آ جائے گا اور تقریر سن کر دین آ جائے گا اور بیان سن کر دین آ جائے گا۔ دین کا سب سے پہلا سبب یحبہم ویحبون، دین کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کے کسی ایسے بندے کو تلاش کیا جائے جس بندے نے ہم سے پہلے کسی اللہ والے کو تلاش کیا ہو، مجاہدہ کیا ہو، ذکر و اذکار کیے ہو، نیک بندوں کی صحبت میں رہا ہو، گناہوں سے بچا ہو، توبہ کرنے کا طریقہ سیکھا ہو، نماز سیکھی ہو، اخلاق سیکھے ہوں، دن اور رات اللہ کے پسندیدہ طریقے پر گزارنے کا مزاج بنایا ہو، اور پھر ہم کو اس اللہ کے بندے سے محبت ہو، اور وہ محبت جو ہوگی وہ محبت بڑی نگاہ ہماری اس پر پڑے گی اور اس کی ہم پر پڑے گی، تو ہمارے دلوں کے اندر اس کے دل کی روشنی منتقل ہو۔ صحابہ کرام جو بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے اور جن کے لیے تکلیفوں کو جھیلنا اتنا آسان ہو گیا، بھوک برداشت کرنا، جان کھپانا، مال لگانا، سبھی کچھ آسان تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بس ان کو اپنے محبوب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. بس جو جس چیز سے آپ کا ان کا محبوب اللہ کا محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے, بس وہ محبت جو ان کو ان سے ہو گئی تھی اس کی وجہ سے ان کو اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ظاہر سے باطن تک بدل ڈالنا بالکل آسان تھا. کیونکہ آدمی کا یہ مزاج ہے, اس کو جس سے عشق ہو جائے, اس کو جس سے محبت ہو جائے, پر اس کی بات کو ماننا اور اس کو خوش رکھنا یہ آدمی کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. جب تک محبت نہ ہو, قانون کے ڈنڈے سے اپنی بات کا منوانا کیا یہ آسان ہوتا ہے؟ تو پہلا سبب جو ہے جس سے پوری تاریخ میں نیک بننے والے لوگ نیک بنے, وہ ہے اپنے زمانے کے نیک بندوں سے محبت. اسی لیے بار بار خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اپنی محبت مجھے عطا کر. اور پھر دوسری دعا مانگتے تھے, اور جس کو آپ سے محبت ہو اس کی محبت میرے دل میں ڈال. اور تیسری دعا مانگتے تھے کہ ہر اس عمل کی محبت مجھے دے دے جس کی محبت سے آپ کی محبت مجھے مل جائے. تو پہلا سبب جو نیک بننے کا ہے وہ ہے نیکوں کی محبت. اور اسی لیے وہ لوگ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, طرح طرح کی بدتمیزی کی باتیں صحابہ کے بارے میں بولتے ہیں, یا اہل بیت کے بارے میں بولتے ہیں, یا محدثین کے بارے میں بولتے ہیں, یا ائمہ اور فقہاء کے بارے میں بولتے ہیں, یا بزرگوں اور اولیاء اللہ کی شان میں بولتے ہیں, اور جن کے دل کو ان سے محبت نہیں ہوتی ان کے ایمان پر خاتمہ ہونے کا یقین نہیں کیا جا سکتا. بہت خطرے میں ہیں وہ لوگ, بہت خطرے میں ہیں وہ لوگ. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی غلط راہ پر چل پڑے. محبت کا مطلب کسی کو معصوم سمجھنا نہیں ہے, محبت کا مطلب کسی کو خدا سمجھنا نہیں ہے, محبت کا مطلب کسی کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھنا نہیں ہے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے, مگر کیا کبھی کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے بھی کوئی دعا مانگی؟ کیا ان سے بھی کوئی فریاد کی؟ دعا مانگتے تھے اللہ سے, بندگی کرتے تھے اللہ کی, اپنی ضرورتیں رکھتے تھے اللہ کے سامنے, لیکن اللہ سے محبت تھی ان کی, اللہ پر ایمان تھا ان کا رب ہونے کی حیثیت سے. اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو محبت تھی محبوب خدا ہونے کی. چنانچہ خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, ایمان کی حقیقت تمہیں نصیب ہی نہیں ہو سکتی جب تک تم کو اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اپنی جان, اپنا مال اور دنیا میں ہر ایک کے مقابلے میں سب سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ ہو. میری ذات سے محبت کے بغیر تم کبھی بھی دیندار نہیں بن سکتے. حتی اکون احب الیہ, اپنی ذات کو محبوب بنوایا اللہ کے. ایک عورت تھی صحابیات میں حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ, عربوں کی زبردست شاعر تھی, اور شاعری میں ایک قسم ہوتی ہے مرثیے کی. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ مرثیہ شاعری کی الگ قسم ہے, یعنی کسی کے انتقال پر
غم کی شاعری کی جائے اس کو مرثیہ کہتے ہیں. تو پوری عرب شاعری کی تاریخ میں مرثیے کی شاعری میں سب سے بلند مقام حضرت خنسا کا تھا. ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اسلام لانے سے پہلے. فخر نام تھا ان کے بھائی کا. اس بھائی کے انتقال پر جو انہوں نے نظم کہی تھی، جو مرثیہ کہا تھا، آج تک عربی شاعری میں اس سے بہتر مرثیہ نہیں کہا جا سکا. پوری دنیا کے عربی ادب کے ماہرین مانتے ہیں کہ مرثیہ نگاری کا آخری شاہکار وہ ہے جو حضرت خنسا نے اپنے بھائی کے لیے کہا تھا. مرثیہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کا دل غم کو بہت محسوس کرتا ہو، جس کے دل کو بہت محبت ہو کسی سے. اسی کی جدائیگی کے غم پر کوئی مرثیہ کہہ سکتا ہے. مرثیہ کوئی مصنوعی شاعری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت خنسا کا دل بہت ہی زیادہ حساس تھا. لیکن اب یہ محبتیں ایمان لانے کے بعد ان کا قبلہ کیا ہو گیا، ان کا مرکز کون سی ذات بن گئی، اور سب سے زیادہ محبت حضرت خنسا کو کس سے ہو گئی. اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھا دینے کے لیے ایک عجیب واقعہ رونما کرایا. جب احد کی لڑائی ہوئی تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. مدینے میں یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے. ایک افواہ پھیل گئی، بھگدڑ مچ گئی مدینے میں. منع کیا گیا تھا کہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں، مگر حضرت خنسا رک نہ سکی، نکل پڑی، احد کی طرف دوڑتی ہوئی چلی. راستے میں ہر کچھ دیر کے بعد کوئی ملتا اور بتاتا خنسا بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں خبر دیتے ہیں کہ تمہارا فلاں بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا. کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بیٹے کے بارے میں بتانے کے بجائے میرے محبوب کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ. اور آگے بڑھتی دوسرے بیٹے کے بارے میں خبر کرتی، اور آگے بڑھی تیسرے بیٹے کے بارے میں خبر. 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی گئی، انا للہ پڑھتی گئی. وہ عورت جو اپنے بھائی کے انتقال پر جس نے وہ مرثیہ کہا تھا، اب اس کا دل جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے لگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. چنانچہ جب وہاں پہنچی جنگ کے میدان کے قریب، صحابہ نے بہت اطمینان دلایا، خنسا پریشان نہ ہو، اللہ کے رسول حیات ہیں، چوٹ انہیں آئی ہے، زخم انہیں لگے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور جو آپ ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے اس کی لڑیاں آپ کی پیشانی کے اندر گھس گئی ہیں، زخم تو لگے ہیں، لیکن آپ بالکل بخیر ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے جیسا مدینے میں افواہ پھیلائی ہے منافقوں نے. تو حضرت خنسا نے خوشامد کی، میں کبھی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی، مجھے ایک جھلک اللہ کے رسول کی دکھا دو بس، مجھے تو تب چین ملے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کمانڈر ان چیف تھے، ان سے اجازت لی گئی. حضرت عمر نے کہا خنسا کو روکنے کی ہمت عمر کی نہیں ہے، اس کو جانے دو، اور بلایا کہ فلاں چٹان پر تک پہنچا دو، وہاں سے وہ غار نظر آئے گا جس میں اللہ کے رسول لٹائے گئے ہیں. جب حضرت خنسا اوپر چڑھی اور اللہ کے رسول کے صرف مبارک پیر آپ کو دکھائی پڑے اور دکھایا گیا کہ دیکھو اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، تو ایک عجیب جملہ زبان سے نکلا، فرمایا کل خد بعدک یا رسول اللہ جللو. اے اللہ کے رسول، آپ اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت بالکل دے کر میں برداشت کر لوں، آپ سلامت ہیں. جب تک کسی کی ذات سے زندہ اپنے زمانے میں کسی اللہ کے ولی سے، کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے ہمیں وہ محبت نہیں ہوگی،
ہم اس کی محبت کے بغیر ہم صحابہ کی محبت تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور ہم اللہ کے رسول کی محبت تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ نہ ہوئی وہ دین پر نہیں چل پائے گا۔ دین پر معلومات کے سہارے نہیں چلا جا سکتا، دین پر چلانے والی طاقت تو محبت کی ہے۔ تو پہلا سبب ہے محبت۔ محبتیں اللہ تعالیٰ نے بہت ان کا دائرہ وسیع رکھا ہے۔ ماں باپ سے بھی محبت ہونی چاہیے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے بھی محبت ہونی چاہیے، ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہی ہے، یہ سب درست ہے، لیکن ایک محبت ہماری زندگی میں وہ ہونی چاہیے جو صرف اللہ کے لیے ہو، صرف دین کے لیے کوئی ہمارا محبوب ہو۔ جب تک یہ خانہ خالی رہے گا لوگوں دین کا مزہ اور ایمان کی حلاوت شاید نہ آ پائے۔ تو پہلا سبب ہے محبت۔